نہیں کریں گے. کسی حدیث ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ مسئلہ نہیں. حضور قبر سے اٹھیں گے اور خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے. مقام محمود پہ سجدہ سے پہلے وضو کرنا ثابت نہیں. وضو تو تب کریں جب وضو ٹوٹا ہو. وضو ٹوٹا ہی نہیں. زندگی میں مدینے میں جو آخری وضو کیا تھا اسی وضو کے ساتھ قیامت کے دن مقام محمود پہ سجدہ کریں گے. اسی وضو سے. پتا چلا سنیوں محبت والو ایمان والو تمہیں مبارک ہو. تمہارے عقیدے سچے ہیں. پتا چلا حضور نے زندگی میں جو آخری وضو کیا تھا حشر کے دن مقام محمود پر اسی سجدے سے اسی وضو سے سجدہ کریں گے. پتا چلا نبی کی موت وضو بھی نہیں توڑتی. یہ مسئلہ ہے. اپنی مثل بشر کہتے پھرتے ہیں. نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے. او مولویوں تم سو جاؤ تو تمہاری نیند غسل بھی توڑ دیتی ہے اور میرے نبی کو موت آ جائے تو وضو بھی نہیں توڑتی. تم مثل ہونے کے دعوے کرتے ہو. خدا سے خوف کرو. ڈرو خدا سے. شرم کرو. کس کے ساتھ برابری کے دعوے کرتے ہو؟ کس کو اپنی مثل بشر کہتے پھرتے ہو؟ تو سنیے شہید کی موت غسل نہیں توڑتی. اس لیے شہید کو غسل دینے کی ضرورت. شہید کی ایسی پیاری موت ہے کہ غسل نہیں توڑتی. اور نبی پر جو موت آتی ہے وہ نبی کا وضو نہیں توڑتی. غسل تو کجا رہا وضو نہیں توڑتی. وہ بھی کوئی موت ہے جو نہ وضو توڑے نہ غسل توڑے. کہہ دو وہ موت ہے ہی نہیں. وہ حیات ہی حیات. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے. جب شہید کا یہ مرتبہ ہے تو جس نبی کے قدموں کی ٹھوکر سے شہید بنتے شہید کو تو زندہ مانتے ہو اور شہیدوں کو زندگی دینے والوں کو مردہ کہتے ہو. شرم کرو. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ تو صرف ہماری آنکھوں سے چھپے ہیں زندہ. ان کی موت اتنی ہی ہے کہ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے. ویسے ہیں دونوں گھر انہی کے. دنیا بھی آخرت بھی ہے دونوں گھر انہی کے. جس گھر میں جی چاہا جا بیٹھے. کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے. حضرات محترم برادران اہل سنت اہل محبت تمہاری بڑی شان ہے. یا رسول اللہ. مولانا روم کہتے ہیں شیر کا بچہ جنگل کے اندر بھیڑوں کے ریوڑ میں مل گیا. وہ سمجھ بیٹھا میں بھیڑ ہوں. تھا شیر
ماحول ملا بھیڑ بکریوں کا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ایک جنگل کے چشمے پہ جا کر ایک شیر نے اس کو کہا کہ تو شیر کا بچہ ہے، میری بات پہ یقین نہیں تو چشمے میں جھانک کے دیکھ، تیری شکل ان جیسی ہے کہ ہم جیسی ہے۔ پھر شیر کے بچے کو ہوش آیا کہ میری اصل تو کچھ اور تھی، میں خامخواہ بھیڑوں میں مل گیا۔ سنیو، تم شیر کے بچے ہو، تم شیروں کے بچے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے فرقے بھیڑ بکریاں ہیں، تم ان میں جا کے مل گئے ہو، تمہیں اپنی اصل یاد نہیں رہی۔ کوئی پیر کامل ملے، کوئی ولی ملے، تمہیں آئینہ دکھائے، تمہیں پتا چلے تم داتا کے ماننے والے ہو، تم غوث کے ماننے والے ہو، تم بھیڑ بکریوں میں کدھر پھر رہے ہو، تمہاری بڑی شان ہے۔ نادانو، تمہیں اپنی شان کا پتہ نہیں، اس لیے ہر بد مذہب کے پیچھے نمازیں پڑھتے پھرتے ہو، تم نادان سنی ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے تم کون ہو۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جس کو سنی ہونے کا ہوش آ گیا وہ بخشا گیا، بے شک اور جو بے ہوش رہا وہ مارا گیا۔ ہمارا قصور ہے ایک، آپ ہم سے گلا شکوہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، ہمیں پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو مسکرا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ ہمارا ایک قصور یہ ضرور ہے کہ تمہیں اپنی اصل یاد کراتے رہتے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا موج میلہ ہے۔ سنیو، میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی، قیامت تک سنی علماء کے قدم دھو کر پیتے رہو، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمہیں غلطی لگی، تم ان کو دوسرے مولویوں کی طرح سمجھ بیٹھے ہو۔ سنی علماء تمہارا ایمان بچا رہے ہیں۔ اگر یہ سنی مولوی نہ ہوتے پاکستان میں، پتہ نہیں لوگ تمہیں کیا بلا بنا دیتے، کیا کیا ہوتے تم لوگ، تمہارے ایمان مسخ کر دیے جاتے، تمہیں خدا اور رسول سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ سنی علماء کی برکتیں ہیں، کہو سبحان اللہ۔ سنو، پھر ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ مسئلے آپ کو خدا کرے یاد رہیں۔ سنو اگلا مسئلہ، شہید۔ شہید کی شان یہ ہے کہ بے شک وہ زندہ ہے، مگر حکم مردوں والے چل رہے ہیں اس پر۔ آپ اب حیران ہو جائیں گے، مجدی صاحب آپ کیا کیا مسئلے سنا رہے ہیں۔ اتنی بات کہتا ہوں، جو سنا رہا ہوں حق سنا رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ سنا رہا ہوں۔ اگر کسی نے آپ کو نہیں سنائے تو میرا کیا قصور، یا ان کا قصور یا آپ کا قصور۔ سنو مسئلہ، شہید زندہ ہے مگر حکم مردوں والے جاری ہیں شریعت میں۔ کیا؟ شہید شہادت کے بعد اس کی بیوی، اب پہلے وراثت کی بات کریں، شہید کی جائیداد جو بچ جائے وراثت، وہ وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو وراثت تقسیم ہونا یہ موت کا حکم ہے، یہ حکم موت والا شہید کی وراثت پہ جاری ہو گیا۔ لیکن نبی حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نبی ہیں، ہمارا وصال ہو جائے ہماری جائیداد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی۔